الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ دو ثنا کے بعد لاکھوں اربوں کربوں درود و سلام آقا دو جہاں رحمت دو عالم شفیع المذنبین رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر جس کے طفیل اللہ کی ذات عالی نے ہم سب کو بے شمار لا تعداد بے حساب اپنی نعمتوں سے نوازا، اور اب تک اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے سارے عیبوں پر پردے ڈال رکھے۔ سارا صدقہ ہے احمد مجتبیٰ صاحب گنبد خضرا صاحب مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کے صدقے آج ہم ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے نبی کی دعا نہ ہوتی تو آج ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا، کہ اللہ اگر ہمارے عیب ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دیتا۔ صرف یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے جس سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سفر حج کا قصہ چل رہا ہے۔ آپ کا آخری سفر ہے یہ حج کا، اور اسی کا قصہ چل رہا ہے، تفصیلی واقعہ ہے یہ۔ پچھلے جمعے یہاں تک پہنچا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ تشریف لائے بیت اللہ کے اندر 4 ذو الحجہ اور اتوار کا دن، اور اشراق کے وقت آپ تشریف لے کر آئے اور آپ نے طواف کی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے بیت اللہ کے اندر صبح کے وقت جانا یہ افضل ہے۔ افضل اس لیے ہے کہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام آپ بھی بیت اللہ کے اندر صبح کے وقت گئے تھے۔ اس لیے اب بھی دیکھا ہے اکثر لوگ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اکثر عمرے کا طواف فجر کے بعد کرتے ہیں، کہتے ہیں بیت اللہ خالی ہو جاتا ہے اس وقت آسانی ہے۔ تو افضل بھی یہی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ بھی صبح کے وقت تشریف لے گئے، آپ نے عمرے کا طواف مبارک کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور کافی دیر روتے رہے حجر اسود کو بوسہ دے کر، اور فرمایا اے عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہانے کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی خود بھی روتے رہے۔ آپ طواف پورا کرنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعات نماز نفل پڑھی، جو کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اور یہ واجب ہے۔ اگر مکروہ وقت ہے پھر نہیں پڑھنی، جیسے عصر کے بعد اور زوال کے وقت پھر نہیں پڑھنی، ایسے فجر کے فوری بعد پھر نہیں پڑھنی۔ ہاں اگر مکروہ وقت نہیں ہے پھر یہ 2 رکعات نفل جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہیں یہ واجب ہے۔ ہاں جب مکروہ وقت گزر جائے پھر بعد میں پھر بھی پڑھیں گے، معاف نہیں ہے، پھر بھی اس کو ضرور ادا کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد سرکار کی عظمت پر قربان جائیں، آپ کا آخری سفر ہے یہ حج کا، اور ایک چیز کھول کے آپ نے بیان فرمائی، اور پھر آپ نے آب زمزم نوش فرمایا، آب زمزم پیا آپ نے۔ اس لیے آج بھی یہ مستحب عمل ہے کہ طواف کرنے کے بعد نفل پڑھنے کے بعد تسلی سے آب زمزم پیا جائے، اس لیے کہ میرے محبوب نے بھی یہی عمل کیا تھا، میرے محبوب نے بھی یہی عمل کیا تھا۔ پھر آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صفا مروہ کی طرف تشریف لے کر گئے۔
صفا مروہ کی طرف تشریف لے کر گئے. یہ وہی صفا مروہ ہے چند دن پہلے درس میں ذکر آیا تھا اس کا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ یہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. صفا مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں. یہ دو پہاڑ ہیں، بالکل یہ بیت اللہ کے قریب ہیں، اب ختم ہو گئے، کچھ نشان باقی ہیں. یہ وہی دو پہاڑ ہے کہ جب اماں ہاجرہ علیہ السلام بیٹے کو پیاس لگی اور دوڑی تھی زارو، کبھی اس صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف، اللہ کو اماں کی یہ سنت اتنی پسند آئی، فرمایا اماں اب جو بھی حج کرنے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، میں اس پر صفا مروہ کی سعی کو واجب قرار دوں گا، اس کا حج ہی پورا نہیں ہو سکتا. یہ ہے بھائیو ماں کی محبت. ماں ایک بیٹے کی خاطر چکر لگائے، اور دیکھو اللہ اس محبت والے انداز میں جو ماں نے کام کیا، اللہ نے ساری امت کے لیے وہ فرض قرار دیا. سب آپ تشریف لے گئے، آپ صفا پر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ آیات مبارکہ پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ تعالی. فرمایا میں بھی وہاں سے صفا مروہ کی سعی شروع کرتا ہوں جہاں سے میرے اللہ نے شروع کی ہے. مثلا پہلے قرآن کے اندر صفا کا لفظ آیا، ان الصفا والمروہ، صفا اس جانب ہے اور مروہ اس جانب ہے. تو اللہ کے نبی نے صفا پر تشریف لے گئے اور اپنے چہرہ انور کو بیت اللہ کی طرف کیا اور استعلام کیا اور یہ آیات مبارکہ پڑھی اور یہ دعا پڑھی. اللہ عظمت پر قربان جائیں، اللہ کے حبیب کی عظمت پر ایک ایک ادا محفوظ. آپ نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آپ نے یہ دعا پڑھی اور بیت اللہ کا دور سے استعلام کیا اور پھر آپ نے صفا مروہ شروع کی. اس کا ترجمہ یہی ہے، پہلی دعا تقریباً چوتھے کلمے کے اکثر الفاظ ہیں اور آخر میں یہی ہے، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. وہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس اللہ نے اپنے وعدہ کو پورا کر دکھایا. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ مکہ فتح ہوگا، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے اللہ نے مکہ فتح کر دیا. وَنَصَرَ عَبْدًا، اور اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کی. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، اور اللہ نے اکیلے اللہ نے سارے لشکر کو شکست دے دی جو مشرکین کا لشکر تھا. تو یہ دعا پڑھی، آپ نے صفا مروہ شروع کی. صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہے. ہمارے بعض بھائی پہلے جاتے ہیں بیچارے صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، کہتے ہیں ایک چکر ہے، ایسے 14 چکر لگا لیتے ہیں، جبکہ ایک چکر ہے صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا، یہ 2 چکر ہو جاتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ نے صفا سے سعی شروع کی. پھر اس کے بعد اب وہاں سبز لائٹیں ہیں. اس وقت اسے کہتے تھے بطن وادی، یعنی اس طرف بھی پہاڑ تھا اس طرف بھی پہاڑ تھا، یہ درمیان میں تھوڑی سی جگہ تھی ڈھلان والی، نیچی جگہ تھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ بھی یہاں دوڑے، تھوڑا تیز چلے. اس لیے آج اس امت کو حکم ہے جب وہ سبز لائٹوں پر آئے تو امت کے مرد، عورتیں نہیں، مرد یہاں تیز چلیں گے، اس لیے کہ ہمارا حبیب یہاں سے تیزی سے گزر گیا ہے. بس اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ یہاں سے تیزی سے چلیں، جلدی چلے، لہٰذا ہمیں بھی حکم ہے ہم بھی یہاں سے گزریں گے، ہم تیزی سے چلیں گے. حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم نہیں جانتے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم عاشق ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا محبوب یہ عمل کر گیا، ہمیں سمجھ میں آتی یا بات نہیں آتی. ہم نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے عمل کو دیکھنا ہے بس. تو آپ نے صفا مروہ کے 7 چکر پورے کیے. صفا سے شروع سعی کی، مروہ پر پوری ہوئی، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی. 2 رکعت نماز نفل ادا کیے. یہ مسنون ہے، سنت عمل ہے، بعض لکھا ہے مستحب ہے، پڑھ لے ٹھیک، نہ پڑھے پھر بھی ٹھیک. لیکن بھائیو عاشق کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے نبی نے پڑھے ہیں بس میں نے پڑھنے ہیں، بس بات ختم. ہمارے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ایک چیز کا فرق ہے بس. وہ فرق یہ ہے کہ وہ سنت کو کرتے تھے، سنت سمجھ کے کرتے تھے کہ یہ سنت ہے. آج ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت سمجھ کر، یار سنت ہی ہے نا، پھر کی ہوا ہے چھاڑ دے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نہ بھائی سنت عمل ہے، اسے کیا جائے.
چھوڑا نہ جائے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایسے ہی آپ نے صفا مروہ پوری کی، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، دعا کی۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہاں فرمایا جو آدمی اپنے پاس قربانی کا جانور لے کر آیا ہے وہ احرام نہ کھولے، جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دے۔ یہ لمبا واقعہ ہے، یہ ممبر پر بیٹھ کر مسائل بیان ہونے والے بھی نہیں، تفصیلی وقت چاہیے۔ 3 قسمیں ہیں حج کی، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ یہ اتنا مختصر وقت میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حج قران، حج تمتع اور حج افراد، یہ 3 قسمیں ہیں حج کی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حج تمتع کیا تھا، تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر آیا ہے وہ احرام نہ کھولے، جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں اس کا عمرہ پورا ہو گیا، وہ احرام کھول دے اور اپنے سر کے بال کٹا لے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام 4 دن تک مکہ المکرمہ میں تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ ادھر ہی تشریف رہے، 4 ذو الحجہ کو آئے، گویا کہ 8 ذو الحجہ تک اللہ کے حبیب علیہ السلام یہی مکہ المکرمہ میں رہے۔ اور پھر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسی 4 دن کے اندر آپ مکہ میں تشریف نہیں لائے، بیت اللہ میں نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس کی وجہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس لیے نہیں آئے کہ جب میں بیت اللہ کے اندر آؤں گا رش بڑھے گا، میری وجہ سے میرے صحابہ کو تکلیف ہوگی، اس لیے اللہ کے حبیب نے طواف جیسے مبارک عمل چھوڑ دیا تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اور آج حجر اسود پر ہم ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لے لے، بوسہ لے لے، جبکہ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت بلکہ مستحب عمل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی باقاعدہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس آدمی نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا، چوما یا دور سے استلام کر لیا اور چوم لیا، فرمایا قیامت والے دن حجر اسود گواہی دے گا، اے اللہ جس نے مجھے چوما، جس نے میرا استعلام کیا، اے اللہ تو ان ساروں کی بخشش فرما دے۔ تو جب اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سہولت دے دی تو بھائیو لڑنا اور جھگڑنا یہ بے فائدہ ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں کہ وہاں مقدس جگہ پر جا کر حجر اسود کے بوسے کے لیے لڑائی کی جائے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس لیے بھی بیت اللہ میں نہیں آئے، اور اس لیے بھی نہیں آئے، ذرا غور کرنا، حج ایک مشقت والا کام ہے۔ جتنی مرضی سہولت انسان کو ملے بھائیو، جب انسان حج کرتا ہے نا، انسان کا جسم کا ایک ایک روح بالکل تھکاوٹ سے تھک جاتا ہے، بالکل ٹوٹ جاتا ہے تھکاوٹ سے۔ اللہ کے نبی نے عمرہ کرنے کے بعد 4 دن آرام فرمایا تاکہ حج کے سارے افعال، حج کے سارے کام تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کر سکے۔ یہ اللہ کے نبی نے سہولت دے دی، ورنہ آج لوگ جاتے اور کہتے اللہ کے نبی نے عمرہ کیا ہے، پھر روزانہ طواف کیا ہے تو لہٰذا ہم بھی جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے امت کو آسانی دے دی، اگر کوئی چلا جائے حج کے لیے پہلے عمرہ کر لے، بعد میں چند دن آرام بھی کر لے، اس نیت سے کہ میرے نبی بس نے آرام کیا تھا، اللہ اس حاجی کو ہوٹل کے اندر سونے پر بھی اجر عظیم عطا فرما دے۔ اتنی زیادہ سہولت بخشی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے۔ پھر آپ کی ذات بابرکات جمعرات کے دن، اتوار کے دن تشریف لائے، ہفتے کے دن مدینہ سے چلے، 25 ذی القعدہ اتوار کے دن بیت اللہ کے اندر تشریف لائے، پھر جمعرات تک مکہ المکرمہ میں رہے، پھر جمعرات کے دن 8ویں ذو الحجہ کو امام الانبیاء، سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، ہادی عالم، امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں تشریف لے گئے۔ آپ مینا میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کا مجمع ہے، لاکھوں صحابہ کرام ساتھ ہیں، 1.25 لاکھ تعداد ملتی ہے، صحابہ کرام کی تعداد ساتھ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد خیف، اب بھی اللہ کی ذات عالی اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہم سب کو بار بار ان مقدس اور مبارک جگہوں کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اب بھی وہ مسجد مینا میں موجود ہے، مسجد الخیف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہاں خیمہ لگایا گیا، اور آپ نے یہاں نماز پڑھی، اور آپ نے فرمایا یہ مسجد خیف وہی مسجد خیف ہے، اس مسجد کے اندر 70 نبیوں نے نماز ادا کی ہے۔ اتنی فضیلت والی جگہ ہے مسجد خیف۔ خیف
یہ پہاڑ کے دامن کو کہتے ہیں، پہاڑ کے نیچے والی جگہ کو کہتے ہیں، اس لیے مینا کے آس پاس پہاڑ ہیں اور بالکل مینا بیچ میں ہے، اس لیے اس کو مسجد الخیف کہتے ہیں۔ سارا سال یہ بند رہتی ہے، حج کے موقع پر کھلتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مسجد کے اندر پھر قیام بھی فرمایا، مطلب جمعرات کو تشریف لے گئے، جمعرات کے دن پھر آپ وہیں تشریف فرما رہے، پانچوں نمازیں ادا کی اور فرمایا کہ اس مسجد کے اندر 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کا دن تھا، اللہ کی عظمت پر قربان جائیے، اللہ کے نبی کا آخری حج اور پہلا حج، اور اللہ کی عظمت پر قربان جائیں وہ حج آیا بھی جمعے کے دن، آخری حج حجۃ الوداع اور آیا بھی جمعے کے دن۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام مینا سے آپ عرفات کی طرف آپ نے ارادہ فرمایا۔ مینا سے پہلے مزدلفہ ہے، لیکن آپ مزدلفہ سے گزرتے ہوئے عرفات چلے گئے۔ یہ تینوں آبادیاں اکٹھی ہیں، پہلے مینا ہے جاتے ہوئے، پھر مزدلفہ، پھر عرفات۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام عرفات میں تشریف لے گئے اور اس کے آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں۔ آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا چمڑے کا، کہاں لگایا گیا؟ جبل رحمت کے پاس۔ آج بھی حاجی جاتے ہیں اس جگہ پر چڑھ کر، وہ چھوٹے سے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اب دعا مانگنے کو سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے حبیب علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے، 1400 سال قبل اللہ کے حبیب کے اس جگہ پر اپنے پیارے نعلین شریفین قدمین لگے۔ یہ وہ میدان عرفات کا میدان ہے جس میدان عرفات پر اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کرام اور آپ کی پیاری اونٹنی قصوہ کے قدمین شریفین لگے ہیں۔ ہمارے عاشقوں کے لیے اور امتیوں کے لیے یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ سرکار جس اونٹنی پر سوار تھے، اس اونٹنی کے قدم جس جگہ پر لگے تھے، ہم اس مٹی کو بھی آنکھوں پر رکھنے کو ثواب سمجھتے ہیں اور اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں، یہ وہ اونٹنی ہے جس اونٹنی پر اللہ کے حبیب سوار تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے، قربان جائیں اللہ کے نبی کا معجزہ تھا یہ، اللہ کے نبی جس جانور پر سوار ہو جاتے تھے وہ جانور اس وقت تک گوبر نہیں کرتا تھا جب وقت تک اللہ کے حبیب اس سواری پر سوار رہتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، سرکش نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ بھائی آپ قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، آپ میدان عرفات میں گئے، میدان عرفات میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، آپ کے اوپر سایہ رکھا ہوا، سایہ کیا ہوا تھا۔ صبح کے وقت نکلے آپ مینا سے عرفات کی طرف، پھر آپ نے پوچھا اے بلال کیا زوال کا وقت ہو گیا ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ زوال کا وقت ہو چکا ہے۔ پھر جب آپ تشریف لے گئے تھوڑی دیر آپ نے آرام بھی فرمایا عرفات میں، پوچھا وقت ہو گیا؟ جی یا رسول اللہ اب زوال کا وقت ہو گیا۔ پھر اب ذرا غور کرنا بھائیو، تو نے اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے تیرے میرے لیے کیسے رو رو کے اللہ سے دعائیں کی۔ اب ذرا دیکھنا، یہی میدان عرفات 9 ذو الحجہ زوال کا وقت، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی۔ بعض میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے اونٹنی منگوائی گئی قصوہ، آپ اس پر سوار ہوئے۔ اپریل کا مہینہ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 5 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، کوئی وہاں پانی کا انتظام نہیں، کوئی وہاں سے کھانا نہیں آ رہا۔ یہی آمنہ کا لال، نبیوں کا سردار، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والجمال، امام الانبیاء، روح عاشقہ، راحت العاشقین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور کیا کیا؟ خطبہ دیا؟ نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس امت کی خاطر 6 گھنٹے اپریل کے مہینے کے اندر سامنے اوپر سورج، تپتی ہوئی ریت، اور اللہ کے نبی اس امت کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔
دعا فرما رہے ہیں۔ کیا دعا فرما رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ فرما رہے ہیں اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کے نیکوں کاروں کی نیکیاں قبول فرما دے، اے اللہ ان نیکوں کاروں کی برکت سے میری امت کے گناہ گاروں کو بھی بخشش فرما دے۔ بار بار اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بار بار، اور 6 گھنٹے تک۔ بھائیو 6 گھنٹے انسان اٹھنی پر نہ کوئی ٹیک نہ کچھ، اور اللہ کے نبی سورج کے نیچے تپتی ہوئی ریت اور اوپر سے سورج، اور نہ کوئی درخت، اب بھی کوئی درخت نہیں، وہاں پہاڑ پر کوئی درخت نہیں، جبل رحمت ویسے پہاڑ ہے، اور اللہ کے نبی وہاں 6 گھنٹے اس امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور بھائیو آج تمہیں میں نے کیا کیا؟ اگر شادی کا موقع آتا ہے ہم کہتے ہیں خاندان کو پہلے خوش کریں گے، اللہ کے نبی کے طریقے جاتے ہیں تو چلے جائیں، میرا ابا پہلے ہے، میرا نبی بعد میں ہے، میری اماں جو کہے گی وہ پہلے کریں گے، میرا نبی جو کہے گا وہ بعد میں کریں گے۔ اور اللہ کے نبی کو دیکھو، او بھائیو 1400 سال پہلے نظر دوڑاؤ، اب بھی دیکھ لو اس میدان کو کچھ بھی نہیں، اور 1400 سال پیچھے چلے جو، یہ اللہ کا نبی رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتا رہا کہ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے روزہ تو نہیں رکھا ہوا، کیونکہ یوم عرفہ کا روزے کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو آدمی 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھے، اللہ کی ذات عالی اس کے اس سال کے گناہ اور آئندہ سال کے گناہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھیں، اللہ پچھلے سال کے بھی اور آئندہ سال کے بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے آئندہ سال کے کیسے گناہ معاف فرمائیں گے؟ او بھائیو جس اللہ سب جانتا ہے ہم نے آئندہ سال کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جو اللہ یہ سب جانتا ہے وہ اللہ سب پہلے معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا کرنا، صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی کچھ کھا بھی نہیں رہے، دعا میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی سے دعا فرما رہے ہیں، اور بعض روایت میں آتا ہے اتنی لمبی دعا کر رہے تھے، اللہ کے نبی کے آنسوں کی جڑیاں ایسے جڑتی جڑتی داڑھی مبارک تر ہو رہی تھی آنسوں سے، اور حتیٰ کہ آپ کے آنسوں مبارک نیچے گر رہے تھے، کیوں؟ اس امت کی خاطر۔ اور دیکھ لو آخری سفر ہے یار، صرف آخری سفر حجۃ الوداع کا، اور جہاں جو آپ نے خطبہ دیا اس میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا عسیٰ اللہ تکون بعد عامی ھذا، اے لوگو شاید آئندہ کے بعد میں تمہیں نہ مل سکوں، شاید آئندہ کے بعد میں تمہیں نہ مل سکوں۔ میرے اللہ کے نبی کا یہ آخری سفر، اور اللہ کے نبی کیسے دعا کر رہے ہیں اس امت کے لیے۔ اور بھائیو ہم نے اللہ کے نبی کو کیا صلہ دیا؟ ہم نے نماز کتنی ادا کی؟ ہم نے درود و سلام کا کتنا نذرانہ روزانہ پیش کیا؟ ہمارے لیے فلم کے لیے وقت ہے، گانے کے لیے وقت ہے، یاروں کے لیے وقت ہے؟ اگر وقت نہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے درود و سلام کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ بھائیو ساری دنیا کے حقوق ایک طرف ہوں، اللہ کی قسم اللہ کے محبوب کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں جس کو مجھ سے زیادہ محبت ہو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو، اپنی باپ سے بھی زیادہ ہو، اپنی اماں سے بھی زیادہ محبت، جب تک مجھ سے نہ ہو جائے وہ آدمی مسلمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں۔ اللہ کا کرنا، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک پیالے کے اندر، اس اونٹنی پر اللہ کے نبی سوار تھے، ایک پیالے کے اندر دودھ مبارک پیش کیا کہ اللہ کے نبی کا پتہ چلے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے روزہ ہے یا نہیں۔ اللہ کے حبیب اونٹنی پر سوار تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور آپ نے نوش فرما لیا، 9 ذو الحجہ کے دن ہی۔ اس لیے یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، ذرا توجہ کرنا، وہ یہ مسئلہ ہے اگر کوئی آدمی حج پر گیا ہوا ہے، اگر وہ 9 ذو الحجہ کا روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جنہوں نے حج کیا ہے وہ خوب ہی جانتے ہیں کہ حج بڑی مشقت والا کام ہے، اوپر سے روزہ اور اوپر سے پیدل سفر، اور پھر سارا دن دعائیں مانگنے کا وقت، پھر زور زور سے چلانا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تاکہ جسم کے اندر کمزوری نہ پیدا ہو جائے اور اچھے طریقے سے حج کے کام ادا نہ کر سکے۔ اس لیے فرمایا حاجی روزہ نہ بھی رکھے یوم عرفہ کا تو کوئی بات نہیں، اللہ بھائی نیت یہ کر لے کہ میرے نبی نے نہیں رکھا تھا میں بھی نہیں رکھ رہا، بس
اللہ کی ذات عالی تجھے اس پر بھی اجر عطا فرما دیں گے۔ تو آپ نے وہ دودھ مبارک نوش فرمایا، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم میں ایک صحابی رسول اونٹ سے گرے اور فوت ہو گئے۔ ایک صحابی رسول، یہی میدان عرفات کے اندر ایک صحابی رسول اونٹ سے گرے، اور اندر سے یہ بھی بات آتی ہے کہ جب اللہ کے نبی مینا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے، عرفات کی طرف جا رہے تھے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ حکم دیتے ہیں زور زور سے چلا کے اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، اور کیا کیا جائے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تاکہ اللہ کی عشق اور محبت میں جتنا انسان زور سے بولے گا، اللہ کی ذات عالی کو بھی ترس آئے گا کہ میرے بندے کیسے فقیرانہ انداز میں مجھے پکار رہے ہیں، اور جسم پر کفن باندھا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں، اللہ بھی کہیں گے میں نے ان سب کی بخشش فرما دی، اور جن کے لیے یہ حاجی میدان عرفات میں دعا مانگیں گے، میرے اللہ پر لازم ہے میں ان کی بھی بخشش فرما دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا، اللہ کا کرنا ذرا سننا غور سے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صحابی رسول کو اسی طریقے سے احرام کے اندر ہی کفن دے دیا جائے اور یہی دفن کر دیا جائے۔ قربان جائیں اس صحابی رسول کی قسمت پر، 1.25 لوگوں نے اس صحابی رسول کا جنازہ پڑھا، اور لوگ کون سے؟ جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور امام کون؟ امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس صحابی رسول کا حدیث میں نام نہیں ملا کہ وہ صحابی رسول کا نام کیا تھا، یہ نہیں مل سکا۔ انتقال ہوا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اسی احرام کے اندر آپ کو دفن کر دیا جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میرا یہ پیارا صحابی بھی قبر سے اٹھے گا، اسی احرام کی حالت پر ہوگا، اور اس کی زبان پر جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور ایسے اب بھی حکم یہ ہے کہ حاجی اگر حج کے دوران مر جائے اور حاجی کا جو چہرہ ہے وہ نہیں ڈھکا جائے گا، حاجی کو اسی احرام کے اندر ہی اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جہاں دوسرے لوگ اٹھیں گے وہیں یہ حاجی قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا، اور اس کی زبان پر جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اتنا اللہ نے حج کا مقام رکھا، اور یہ میدان عرفات وہی میدان عرفات ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یہاں کیوں جمع کیا گیا، صحابہ کرام کو کیوں بلایا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، سنتے رہتے بھی ہیں، عہد الست، جب اللہ نے ساری اولاد آدم سے عہد لیا تھا، کیا عہد لیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت ہم، حدیث میں آتا ہے، بالکل چونٹی کی طرح ہماری روح موجود تھی، ہمارا جسم موجود تھا، تو اس وقت ہم سب نے بیک وقت ایک زبان پر ہو کر کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ عہد جو اللہ نے ہم سے لیا تھا، علی آج بھی اپنے کانوں میں اس کی آواز سن رہا ہے۔ یہ جو نبی آتے ہیں نا، یہ نبی اسی لیے آتے ہیں، ہمیں وہ عہد الست یاد کرواتے ہیں۔ تم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تیری ہی عبادت کریں گے۔ اللہ کی قسم سارے نبیوں کی دعوت قرآن سے اٹھا کے دیکھ لو، سورۃ ہود اٹھاؤ، ہر نبی کی دعوت یہ ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کر، ایک اللہ کی عبادت کر۔ یہ عہد الست یہ اسی میدان عرفات میں ہوا، اور عجیب بات یہ ہے قیامت جو قائم ہوگی، قیامت بھی قائم اسی میدان عرفات میں ہے۔ حشر کا میدان جو سجے گا یہی میدان عرفات میں سجے گا، اسی پر اللہ سب کو جمع کریں گے۔ اس لیے بھائیو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، ساری دنیا کے لوگ بھی حج پر چلے جائیں، اللہ کی قسم جتنے بھی چلے جائیں، میدان عرفات کو اللہ پھلاتے ہی جائیں گے، اور سارے لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے، اور جگہ پھر بھی بچ جائے گی۔ یہ اللہ کے حبیب کا معجزہ ہے۔
اور عرفات کا معنی کیا ہے؟ پہچاننا۔ ایک روایت میں آتا ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا اور اماں حوا علیہ السلام کو اتارا، روایت مختلف ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام بنگلہ دیش میں آئے، دوسری میں آئے ہندوستان میں آئے، اتارا اور بیوی کو مکہ میں، بعض روایت کے مطابق۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ میری بیوی سے مجھے ملا دے، میری بیوی سے مجھے ملا دے۔ اللہ کا کرنا اسی میدان عرفات میں حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی، اس لیے اسے میدان عرفات کہتے ہیں۔ عرفات کا معنی پہچاننا۔ تو اماں حوا نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا، ملاقات ہوئی اسی میدان عرفات میں، اس لیے اس کا نام ہی میدان عرفات پڑ گیا، ورنہ اس کو وادی نعمان بھی کہتے ہیں۔ اس مقام پر میں نے بتایا کہ وہی عہد الست بھی ہوا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسی میدان عرفات کے اندر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ اللہ کے نبی کا آخری خطبہ ہے۔ بھائیو، اتنی قیمتی چیزیں اللہ کے نبی نے اس میں فرمائی ہیں، اللہ کی قسم 1400 سال پہلے فرمائی، اور آج کافر بھی اس بات پر تسلیم کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو بیان کر گئے ہیں، ہم نے اپنی قوتیں خرچ کر دی ہیں لیکن اب تک ہم ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکے جو اللہ کے نبی بیان کر گئے۔ ایسے قانون اور ضابطے بیان کر کے گئے، آج تک دنیا دار، ہم عالم، پیر، فقیر، قطب ابدال کی سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ بھائیو، جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے، قربان جائیں، اللہ کے نبی کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سارے دنیا کی سوچ جہاں ختم ہو جائے، ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کی سوچ وہاں شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 3 خطبے ارشاد فرمائے، حدیث میں آتا ہے 9، 10، 11، ایک حدیث میں نہیں 7، 9، 11، 3 خطبے ارشاد فرمائے، اور تقریباً تینوں بیانات اللہ کے نبی کے ایک طرح کے ہیں، ایک طرح کے بیانات ہیں، تبدیل نہیں ہیں، لیکن قیمتی بہت زیادہ ہیں، حد سے زیادہ ہیں۔ یہاں سے شروع کیا اللہ کے نبی نے وہ خطبہ حجۃ الوداع جس کا نام ہے۔ اس کی بھی وجہ سن لو، اس کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع کا مطلب یہ ہے وداع ہونے والا حج یا آخری حج، یہ مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیونکہ آخری حج تھا، اور ایسے ہی جب آدمی کہیں جاتا ہے نا دور، تو جب کسی کو رخصت کرتا ہے تو نصیحت کرتا ہے کہ پتر میں جا رہا ہوں سفر تے، اس چیز کا خیال رکھی، میرے جان تو بعد اس چیز کا خیال رکھی، اس چیز کا خیال رکھی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر اپنی امت سے یہی کہا کہ اے میری امت، آئندہ سال شاید میں تم سے نہ مل سکوں، میرا اور آپ کا یہ آخری جوڑ، یہ اجتماع، میری امت میرے جانے کے بعد ان چیزوں کو یاد رکھنا، بھول نہ جانا، اس لیے اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اور آپ نے یہاں سے شروع فرمایا میرے پیارے صحابہ، یہ کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا کون سا دن ہے؟ میدان عرفات کا دن ہے۔ فرمایا کون سی وادی ہے، کون سا ملک ہے؟ فرمایا مکہ المکرمہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے شروع فرمایا بیان، فرمایا میرے پیارے صحابہ، جس طریقے سے یہ شہر حرام ہے، یہ مہینہ حرمت والا، یہ دن حرمت والا، اس کے اندر قتل و قتال منع ہے سب کچھ، ایسے ہی فرمایا جیسے یہ حرمت والے، عزت والے، احترام والے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جتنی جاہلیت کی چیزیں تھی، جتنی جاہلیت کی بری رسمیں تھی، آج اللہ نے اپنے نبی کے قدموں کے نیچے سب کو ملیا میٹ کر دیا، مٹھا دیا۔ آئندہ کے بعد جاہلیت کی کوئی رسم نہیں چلے گی، اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ یہ آپ نے خطبے کا ارشاد ابتدا فرمائی۔ اور دوسری بات فرمائی، اے میرے پیارے صحابہ، جس طریقے سے یہ مہینہ حرمت والا، یہ دن حرمت والا، یہ شہر حرمت والا، ایسے ہی فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر دوسرے مسلمان بھائی کا مال بھی حرام ہے، جان بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے۔ جس طریقے سے اس مہینے کے اندر قتل و قتال منع ہے، لہٰذا اللہ کے نبی تمہارے اوپر ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے رہا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں،
بھائی فوج پولیس افسر، میں پہلے بھی بار بار یہ جملے کو دہراتا ہوں، بار بار سنایا میں نے جملہ، بھائیو گناہ سے نہ پولیس بچا سکتی ہے نہ فوج، گناہ سے بچانے والی چیز فقط اللہ کا خوف۔ اور اللہ کے نبی نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ خون حرام، مال حرام اور عزت حرام، اور آج جتنی لڑائیں ہیں ساری لڑائیں اسی پر ہیں، کیا؟ عزت پر ڈاکہ، مال پر ڈاکہ، جان پر ڈاکہ۔ اور اللہ کے نبی 1400 سال پہلے فرما کر جا رہے ہیں کہ اے میری امت بھول نہ جانا ذرا، آج اللہ کے نبی عزت، جان، مال، آبرو سب کو حرام کرا کے دے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی بات ارشاد فرمائی۔ اور آپ دیکھ لیں آج بھی پوری کفر بھی آج تک ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ آج بھی آپ دیکھیں، یہ نہیں کہ کافروں میں لڑائی نہیں، بے شمار لڑائی ہیں، مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں آپس میں وہ بھی، لیکن اللہ کے نبی نے جو اصول بتائے ہیں اگر ان اصولوں پر آ جائیں تو میرے محترم یہ ساری آپس کے فساد اور جھگڑے ختم ہو جائیں۔ عدالتیں بڑی ہوئی ہیں، کہیں زمین کا کیس ہے، کہیں طلاق کا کیس ہے، کہیں کیا، وہ آخری خطبہ اللہ کے نبی جو وصیت کر کے گئے تھے وہ بھول گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، آئندہ کے بعد جتنا قتل و قتال کے معاملات تھے جاہلیت کے، میں اللہ کے نبی سارے ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں کہ ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کو قبیلہ حذیل نے، یہ اللہ کے نبی کے تایا جان تھے، ان کے بیٹے کو شروع میں دودھ پیتے تھے، زمانہ جاہلیت کے اندر قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں، جتنے جاہلیت کے اندر قتل و قتال ہوئی آج اللہ کا نبی سارا کا سارا معاف کر رہا ہے، سارا کا سارا معاف کر رہا ہے، اپنے گھر سے ابتدا کی۔ تو بھائیو اس سے بھی معلوم ہوا اصلاح ہمیشہ اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے۔ ہماری توجہ یہ ہے کہ مولوی صاحب یہ کر رہے ہیں، امام صاحب یہ کر رہے ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی اللہ نے جملہ کہلوایا تھا، ہم جتنی توجہ دکاندار اور اپنے امام پر رکھتے ہیں نا، یار یہ فلاں دکاندار ایسے کر رہا ہے، ہمارا امام صاحب ایسے کر رہا ہے، اگر اتنی توجہ اور نظر ہم اپنی جان پر رکھیں نا یار کہ میں کیا کر رہا ہوں، ایٹومیٹک ساری کی ساری اصلاح ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے گھر سے شروع کیا، فرمایا جتنا خون تھا میں نے سب معاف کر دیا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا جتنے سودی معاملات تھے، دیکھو بھائیو جب انسان رخصت ہوتا ہے نا اہم پوائنٹ پر گفتگو کرتا ہے، یہ اہم پوائنٹ، پتہ تھا قتل و قتال حساس مسئلہ ہے، خون حساس مسئلہ ہے، پتہ تھا مالی مسئلہ حساس مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے سود پر آخری خطبے میں بھی 3 مرتبہ ارشاد فرمایا آئندہ کے بعد سود حرام، آئندہ کے بعد سود حرام، آئندہ کے بعد سود حرام۔ اور میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کا جتنا سود ہے میں اس کا بھتیجا ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ وہ سارا معاف کر دیا۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت عباس کا اتنا سودی پیسے تھے کہ پورا ایک بینک اتنا زیادہ مال تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں کہ سارا سودی معاملات سب ختم کر دیے گئے۔ اور آج میرے بھائیوں ناراض نہ ہونا، آپ کہیں گے نا یہ پروفٹ ہے، نا یہ تو پاک قطر تکافل ہے، نا یہ تو لائف انشورنس ہے، نا یہ تو بچے کی انشورنس ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آخری وقت کہ اللہ نے سارے سودی معاملات میرے قدموں کے نیچے سارے بلیا بیٹ کر دیے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں اور آپ میں کہہ رہے ہیں نا یہ پرافٹ ہے۔ او بھائیو شراب کو تم کہہ دو جام شیری، روح افزا اور سندل کہہ دو، اس کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ سود کو تم کہو پرافٹ، سود کو تم کہو سیونگ اکاؤنٹ، جو مرضی کہو وہ ہے سود کا سود۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سود میں نے ختم کر دیا۔ کہیں سنا نہیں ایک عالم یہ بیان کر رہے، پڑھا نہیں، ایک عالم یہ بیان کر رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میرے بھتیجے نے سارا سود معاف کر دیا ہے تو حضرت عباس نے فرمایا میرے بھتیجے نے یہ کہا ہے کہ سود معاف ہے، میں عباس اعلان کرتا ہوں جو میری اصلی رقم ہے سودی نہیں، اصلی رقم جو میں نے دی ہے میں عباس وہ بھی ساری کی ساری معاف کرتا ہوں۔ تو ادھر سودی معاملات میں بھی سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے گھر سے ابتدا کی۔ تو بھائیو اصلاح گھر سے ہو سکتی ہے۔
16واں پارہ دیکھیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا اے میرے نبی اپنی اہل و عیال، اپنی بیویوں کو حکم دیں وہ نماز کا اہتمام کریں، وہ صبر پر جمی رہیں۔ تو یہاں بھی دیکھو سب سے پہلے اپنی اہل و عیال کا حکم ہے، اپنی اہل و عیال، اب اس سے پہلے اپنی اصلاح کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے دنیا بھر کے لوگوں سب سے پہلے اپنی جان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنی اہل و عیال کی فکر، پھر میری فکر کرنا بہت اچھا کرنی بھی چاہیے کہ بھائیو دیکھو جیسے ایک آدمی جا رہا ہو نا سڑک کے اوپر اور اس کے ہاتھ میں چینی ہو اور وہ چھاپر پھٹ جائے، ہم دور سے آواز لگاتے ہیں بھائی چینی 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 تیرے چینی گر رہی ہے، چینی گر رہی ہے، یہ تھوڑا سا نقصان ہے، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو جب کسی کے دین کا نقصان ہو تیرے میرے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے، او بھائی او بھائی او بھائی تیرا دین جا رہا ہے، تیرا دین جا رہا ہے، تیرا دین جا رہا ہے، جبکہ ہمارے اندر یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا چل 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 تو بڑا حاجی، تو بڑا عالم، تو بڑا حافظ، 2 دن ہوئے تو نماز پڑھنے کے لیے آیا تو یہ کرنے لگ پڑا۔ تو اصلاح اپنے گھر سے ابتدا کی جائے۔ باقی خطبہ انشاءاللہ یہ بڑا جامع خطبہ ہے، اس کے اندر اور چیزیں بھی آئیں گی، عورتوں کے حقوق آئیں گے، اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنا اس کے بارے میں آئے گا، اور سارے معاملات جو قیامت تک ہونے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر بیان فرما دیے۔ باقی خطبہ جو اللہ کے نبی کا رہ گیا اگلے جمعے آئے گا، حج کی تصویر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات عالی ہم سب کو سرکار نے جو فرمایا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات عالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے سے ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔